شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مدثرہ اطہر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ گوادر بندرگاہ مستقبل قریب میں سمندری تجارت کا مرکز ہوگی۔ پاکستان اور روس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون کو مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر کے ضلع کولگام میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج 5 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیل کی تازہ جارحیت کے نتیجے میں کم از کم 29 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ خبریں تفصیل سے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ حکومت گوادر بندرگاہ کے مقام پر صنعتوں کے قیام اور صنعتی علاقوں کے ساتھ اس کے روابط بہتر بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں گوادر شپنگ کلیئرنگ ایجنٹس ایسوسی ایشن کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گوادر کے مقامی لوگوں کو روزگار اور بین الاقوامی معیار کی سہولتوں کی فراہمی سی پیک کی سہم بندرگاہ کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ گوادر بندرگاہ مستقبل قریب میں سمندری تجارت کا مرکز بن جائے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گوادر کی ماہی پروری کی صنعت میں جدت لانا حکومت کی ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ گوادر کے ماہی گیروں کو بین الاقوامی معیار کے تحت پیشہ ورانہ تربیت دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماہی پروری کے شعبے میں برآمدات کے مواقع کو مکمل طور پر بروئے کار لایا جائے گا۔ پاکستان اور روس نے مؤثر انداز میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششیں تیز کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج اسلام آباد میں سیکیورٹی کو درپیش عالمی سطح پر دہشت گردی اور دیگر مسائل کے حل کے لیے پاک روس ورکنگ گروپ کے اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس کی صدارت ایڈیشنل سیکرٹری حیدر شاہ اور روس کے نائب وزیر خارجہ سرگئی ورشینن نے کی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بجلی کی ترسیل کے نظام میں بہتری کے لیے $25 کروڑ قرضے کی منظوری دے دی۔ ایک جاری بیان کے مطابق ان قرضوں سے دونوں صوبوں میں بجلی کے ترسیلی نظام کو وسعت دینے اور بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ اس منصوبے سے قومی گرڈ کی صلاحیت بڑھا کر اس کو مستحکم بنانے میں مدد ملے گی۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے قومی عدالتی خودکار کمیٹی کی تشکیل نو کر دی ہے۔ کمیٹی کے سربراہ سپریم کورٹ کے جج جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے۔ یہ کمیٹی عدالتی کارروائیوں اور ریکارڈز کو ڈیجیٹل کرنے، انصاف تک بہتر رسائی اور مقدمات کے انتظام کو بہتر بنانے کی غرض سے موبائل اپلیکیشنز متعارف کرائے گی۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو ان کے ملکوں کو واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم ہزاروں افغان باشندے روزانہ کی بنیاد پر طورخم اور چمن بارڈر راہداری کے ذریعے اپنے ملک واپس جا رہے ہیں۔ افغان باشندوں کی اپنے ملک باعزت واپسی کے لیے کیے گئے دیگر اقدامات کے علاوہ مختلف اضلاع میں ان کے عارضی قیام کے لیے ضروری سہولیات سے آراستہ راہداری کیمپ بھی قائم کیے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت داخلہ کے 5 رکنی وفد نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں برادر ملکوں کے درمیان قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد کار میں اضافے، ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے شعبوں میں تعاون کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع کولگام میں 5 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ ان نوجوانوں کو ضلع کے علاقے سامنوں میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ غزہ کی پٹی اور مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیل کی تازہ جارحیت میں کم از کم 29 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ فلسطینی خبر رساں ادارے وفا نے رپورٹ دی ہے کہ مغربی کنارے کے جنین پناہ گزین کیمپ میں اسرائیل ڈرون حملے میں 3 افراد شہید اور کئی زخمی ہوئے ہیں۔ دیگر 5 افراد اس وقت شہید ہوئے جب اسرائیلی فوجیوں نے جنین کے ابن سینا ہسپتال کے قریب ایک ایمبولینس پر فائرنگ کی۔ آج راولپنڈی میں پاکستان کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں کراچی ریگن وائٹس نے DLS میتھڈ کے تحت ملتان ریجن کو 43 رن سے ہرا دیا۔ ٹورنامنٹ کا فائنل اتوار کو راولپنڈی میں کراچی ریجن وائٹس اور پشاور کے درمیان کھیلا جائے گا۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔